کام مٹی سے بنے، آگ کا کام ہوتا ہے بلند ہونا، مٹی ہوتی ہے عاجز نیچے ہوتی ہے، تو یہ اونچے مقام والا نیچے مقام والے کو سجدہ کیوں کرے؟ رب فرماتا تھا تو ان کو نہ دیکھ، ان کی پیشانی میں میرے نبی کا نور دیکھ، سبحان اللہ، معراج والے آقا کا نور دیکھ۔ ظاہر ہے تو اس کے اندر وہ بدبختی چھائی ہوئی تھی، تو اس کا کیا علاج ہے؟ جب بندہ بدبخت بن جائے اس کا کوئی علاج نہیں، اس کا علاج فقط یہ ہے کہ اس کا ماتھا، اس کا دل، اس کی آنکھیں، اس کا سر ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ در مصطفیٰ بھی جھک جائے۔ سبحان اللہ، ادھر جھکا، ادھر رسول پاک نے معافی کا اعلان فرمایا، ادھر رب نے قبول فرما کے مقام بلند فرما۔ سبحان اللہ، ادروائز کچھ نہیں ہے وہ کہتا ہے جی جب معراج پاک میں آپ جانتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ نمبر 2، پہلے سوال کہاں لکھا ہے؟ نمبر 2، معراج پاک کہاں لکھا ہے کہ 27ویں شب کی ہے؟ دوسرا سوال، لوگوں کو منع کرنا ہے نا، اس طرف نہیں آنا۔ تیسرا سوال کہتا ہے کہ میرے نالج کے مطابق تو معراج اس مہینے میں ہوئی نہیں، یہ مقام استغفر اللہ، کیا سارے کہیں استغفر اللہ؟ استغفر اللہ۔ تو میں نے اس کے فالوور دیکھے، بہت سارے لوگ اس کو ٹک کر رہے تھے، اس کے فالوور بن رہے تھے۔ جو فالوور کسی کا بنتا ہے نا، جو مجھے پسند کرے گا وہی میرا فالوور بنے گا، لائک کرے گا۔ تو جتنے لوگوں نے اس کو لائک کیا، وجہ اب یہاں میں 3-4 سوالوں کے جواب دیتا ہوں۔ 1400 1450 سال تھے، 25 سے 30 بڑے بڑے صحابہ معراج مصطفیٰ کے راوی ہیں، بڑے بڑے صحابہ، کوئی انکار نہیں۔ پہلے انکار جس نے کیا اس کا نام تھا ابو جہل، تو جس نے پہلے تصدیق کی اس کا نام ہے صدیق اکبر۔ سبحان اللہ۔ اب ہم نے دیکھنا کہ ہم نے کس کیٹیگری میں جانا ہے، کس طبقے میں جانا ہے۔ میں ان کو یہ کہتا ہوں، اس ویڈیو بیان کے ذریعے تمام دنیا کے تمام علماء کو میں یہ کہتا ہوں، جو جتنے پڑھے ہیں تمہیں تعلیم مبارک، تعلیم بعد میں بچائے گی، عشق مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ اصل بچانے والی چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں کمی رہ گئی، علم منہ پہ مار دیا جائے گا، اور اس میں کمی نہ رہی تو تمہارا علم کچھ نہیں ہے، ان کی محبت بہت بڑی چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں، ہم کہتے ہیں بھی اس رات کو جاگو، صبح کا روزہ رکھو، 26 کا رکھو، بھلے 27 کا رکھو، بھلے دونوں رکھو۔ کیا آدم علیہ السلام ہر مہینے 13، 14، 15 کا روزہ نہیں رکھتے تھے؟ ایام بیض اس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک پیغمبر وہ تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک چھوڑتے تھے۔ اسی طرح ایک پیغمبر وہ تھے جو اس طرح مختلف وقتوں کے اندر روزہ اور مختلف اوقات میں افطاری کرتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے۔ لیکن شان رسالت پہ قربان جائیں، رمضان کے 30 روزے لوگوں کو بتا کے سارے نبیوں کی سنت پہ عمل کروا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب جو 13، 14، 15 والے جو رمضان کے روزے رکھیں گے وہ بھی آ جائیں گے، جو ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھتے ہیں، 2 دن چھوڑ، سب آ جائیں گے۔ اچھا، پھر میں یہ کہتا ہوں کہ روزہ رکھنا عبادت ہی اتنی بڑی ہے، اور یہ نفل پڑھنا، رات کو جاگ کے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ سن توجہ سے، غوث زمان 11ویں والے پیر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بڑی کوئی ہستی نہیں ہے اولیاء کرام میں، بہت بلند پایا ہستی۔ تمہارے ذہن میں ان کی 11ویں والے پیر کی جتنی شان ہے اتنی بلند آواز کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ چراغ محبت رسول جلا کے جو آج تک جل رہا ہے۔ یار لوگ بجھانے کے چکر میں خود مر رہے ہیں، بجھ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، لیکن میرے نبی آپ کی شان و عظمت میں کمی نہیں کر سکے بلکہ بلند ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا ہی ہے نا جی، ہزاروں جتن کر ڈالے محبت کے مٹانے کو، میرے آقا کی عظمت میں کمی آئی نہ آئے گی۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کی عظمت میں کمی آئی نہ آئے گی۔ کروڑوں جتن انہوں نے در دیے، یہ جتن ہے نا، یوٹیوب پہ آپ ڈال رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ کہاں لکھا ہے معراج پاک اس مہینے میں ہوئی؟ میں کہتا ہوں چلو نہیں ہوئی، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، تمہاری بات میں مانتا ہوں، آخر ہوئی تو ہے نا۔ تم اپنے علم کے مطابق جس تاریخ کو ہوتی ہے کم از کم اس تاریخ کو تو زندہ کرو۔ اگر تم کسی بات پہ سچے ہو، اگر تمہارے کوئی پاؤں ہیں، میں دنیا کے تمام خطبہ علماء کی میں گزارش کر رہا ہوں، کوئی ناراضگی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فرقے کی
بات نہیں، فرقہ وہی جو عشق مصطفیٰ والا ہے، سبحان اللہ، عقیدہ وہی ہو جو ادب مصطفیٰ والا ہے، سبحان اللہ، اس پر جو آ گیا سبحان اللہ۔ رب رسول کی توجہ دیکھنا کیسے ہوتی ہے، بارش کی رفتار اتنی دیر نہیں ہوتی جتنا زیادہ مدینے سے فیض آتا ہے تیزی کے ساتھ، سبحان اللہ، تو میں کہتا ہوں بھائی چلو تم اپنے حساب سے کر لو، کرو تو صحیح نا، میلاد پاک کا موقع ہو تو یہ چیز کہاں آیا، کہاں لکھا ہے، صحابہ نے، اب بھائی صحابہ پاک نے تو بہت سارے کام کیے ہیں، تم تو ان میں سے 10 بھی نہیں کر پا رہے ہو، نعوذ باللہ، صحابہ نے تو اپنا سب کچھ کٹوا دیا میرے نبی پاک کے شان اور نام پہ۔ سبحان اللہ، نکلو نا ذرا بات پتہ چلے، کتابوں کا وزٹ کرو، مدارس میں جاؤ، ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں کتابوں کے حوالے بھی دکھائیں، بخاری اور مسلم پڑھائیں اور اس میں تمہیں شان مصطفیٰ دکھائیں، سبحان اللہ، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نقصان ہوا جب انہوں نے غلط رستہ لوگوں کو دیا نا، تو فالوور بنے، بھئی لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، سنیوں بریلیوں تمہیں مبارک ہو، تم ہر شب کو شب قدر سمجھتے ہو، سبحان اللہ، وہ خواجہ صاحب نے کیا خوب فرمایا، ہر شب شب قدر گر قدر کو جانے، اگر تو راتوں کی قدر جانے، عظمت جانے، ان میں عبادت کرے تو رب کریم اس بات پہ قادر ہے کہ تمہیں شب قدر کا ثواب دے دے۔ سبحان اللہ، بڑی مشکل کے ساتھ ہم ان لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، آؤ بھائی شان مصطفیٰ کا جلسہ ہے، اور تم منع کر رہے ہو، بھائی جو منع ہو جائیں گے پھر یاد رکھنا ان کا وبال بھی۔ حدیث شریف ہے، من سنہ فی الاسلامی قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑے سننے کی حدیث شریف ہے، من سنہ فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها، یہ حدیث شریف میں نے پڑھی۔ سبحان اللہ، سب سے بڑی قرآن پاک کے بعد سب سے بڑا فرمان میرے نبی پاک ہے، سبحان اللہ، تو جتنی بڑی شان حدیث شریف کی اتنی زور سے سبحان اللہ کہا کرو۔ سبحان اللہ، اب اس کا سنو ترجمہ، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی اور دور اہل بیت و صحابہ علیہ الرضوان میں بھی جب بھی کوئی دین میں نیا کام ہوتا تھا نا تو اس کو بدعت کا نام نہیں دیا جاتا تھا، کیونکہ بدعات کی قسمیں ہیں۔ یہ جو میں نے حدیث شریف پڑھی باب العلم کی ہے، اس میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوبصورت انداز میں فرما دیا، میرے بعد، اگر توجہ کر تو سناؤں میں آپ کو، سبحان اللہ، فرمایا میرے بعد میرے غلاموں کوئی بھی دین کے اندر کوئی ایسا کام ایجاد کرے، کوئی نیا ایسا کام کرے، ٹھیک ہے، اس کام سے دین کو نقصان نہ ہو، دین کو سپورٹ ہو، دین کو فائدہ ہو، دین کی شان بلند ہو، فرمایا اس کام کے کرنے کا اس کو بہت بڑا اجر ملے گا، سبحان اللہ، پھر وہ دنیا سے چلا جائے گا، پھر اس کے فالوور وہی کام جب کریں گے تو یہ ثواب بھی اس کے کھاتے میں جائے گا۔ سبحان اللہ، ہاں اگلا حصہ خطرناک ہے، ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا، حسنہ کہتے ہیں نیکیوں کو، بھلائیوں کو، بلندیوں کو، سیئہ کہتے ہیں گناہوں کو، گناہ والے کاموں کو، ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا فلہ اجرها واجر من عمل بها، جس نے بھلائی کے کاموں کو منع کیا اور برائی کے کام دکھائے، دیکھو نا معراج پاک کی شب میں آپ لوگوں کو بلا کے کیا کہتے ہیں، نعوذ باللہ کروڑ بار نعوذ باللہ، ہم کو خدا نخواستہ ڈانس کرواتے ہیں، ہم کو گانے گلواتے ہیں، اب سے کہلواتے ہیں، ہم کرتے کیا ہیں، یا قرآن پاک کی تلاوت، سبحان اللہ، بولو یار، سبحان اللہ، حدیث شریف کی تلاوت، یا اللہ کی پیاری حمد، سبحان اللہ، یا بیان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، سبحان اللہ، پھر ہم کہتے ہیں تلاوت کرو، پھر نفل پڑھو، پھر ہم کہتے ہیں سحری کھاؤ، روزے رکھو، تو بتاؤ کون سے اس میں کام اسلام کے خلاف ہے؟ یہی تو کام اللہ فرما رہا ہے کرو، اور میں نے تو یہاں تک پڑھا، میں حوالے کا ذمہ دار ہوں، کل بروز قیامت حسابی حساب دے رہے ہوں گے، میلاد منانے والے، معراج پاک کو جا کے شب معراج کی قدر کرنے والے، اللہ فرمائے گا اے فرشتوں ان سے حساب نہیں لینا، ان کو میرا حکم دو، جس طرح دنیا میں شان مصطفیٰ کی محفلیں سجاتے تھے، یہاں بھی یہی کام کرنا شروع کر دیں، سبحان اللہ، یہاں بھی یہی کام کریں، میں حوالے کا ذمہ دار ہوں، تو مجھے بتاؤ اب جو ان کاموں سے منع کریں، تو پھر آج یہ منع کر رہے ہیں، کل آپ جمعے سے بھی کہیں گے، مہینے میں 4 جمعے 5، یار ایک پڑھ لو باقی کوئی مسئلہ نہیں، لوگ تو پہلے دین سے باغی ہو چکے ہیں، تو کیا سب کو تم یزیدی بناؤ گے؟ میرا سوال ہے تم بتاؤ نا، پگڑیاں پہن کے مفتی کے حلوا کے، علماء کے حلوا کے، حفاظ کے حلوا کے، تو بنتا یہ ہے کہ ہر وقت رب رسول
رسول کا ذکر کرواؤ. سبحان اللہ. دنیا کے کونے کونے میں جاؤ اور درود و سلام کی بارش کر دو. سبحان اللہ. جس طرح اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے کر کے دکھائی. سبحان اللہ. تو میں کہتا ہوں شان مصطفیٰ میں یہ جو آپ نفس نکال رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ، اور کچھ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں نا یوٹیوب پر، اور یہ بڑے نام نہاد لوگ ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی نبی علیہ السلام نے معراج تو ضرور کی لیکن عالم خواب میں کی. میں کہتا ہوں لفظ عبد کا اطلاق کس پر آئے گا؟ عبد اس کو کہتے ہیں جو روح اور جسم کا مرکب ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بعبدہ، ادھر بھی عبدی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. روح اور جسم کے مرکب کو دونوں مل جائیں تو عبد بنتا ہے. اور ادھر فاوحیٰ والنجم کے اندر فاوحیٰ الی عبدہ، ادھر بھی عبد ہے. قرآن تو بار بار فرما رہا ہے کہ اے رسول 34 بار آپ کی دل کی آنکھوں نے دیکھا، 35ویں بار اپنا چہرہ دکھا کر دل کی تصدیق کروا دی. سبحان اللہ. ما کذب الفؤاد ما رآ، اور کیا ترجمہ بنتا ہے؟ ما زاغ البصر وما طغى کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ فکان قاب قوسین او ادنی کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ مجھے دکھاؤ. تو شان مصطفیٰ کو کوئی اگر گھٹانا چاہے تو وہ خود گھٹ کے مر جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے. میرے نبی کی شان اور بڑھتی رہتی ہے. سبحان اللہ. ہر لمحہ بلند، کیونکہ قرآن نے ذمہ لیا نا. رب نے فرمایا ہے اے حبیب یہ بکواس کرتے ہیں، یہ نہیں مانتے تو نہ مانیں. جتنے بھی یہ بدبخت ہیں نہیں مانتے نہ مانیں. جنت کے دروازے سے لے کر جنت کے محل کی چھت تک جہاں میرا نام وہاں تیرا نام. سبحان اللہ. دنیا میں رہنے والے کلمے میں جہاں میرا نام وہاں حبیب تیرا نام. سبحان اللہ. نکاح میں جہاں میرا نام خطبے میں وہاں تیرا نام. سبحان اللہ. نماز اذان میں اذاناں وچ نمازاں وچ دروداں وچ سلاماں وچ. سبحان اللہ. جڑے گونجے تے گونجن گے ترانے سارے تیرے نے. یہ کلام بڑا پیارا ہے، ایک دو شعر سنا دوں. سبحان اللہ. سنو گے؟ سبحان اللہ. کے ساتھ بڑا آسان ہے یہ. رب فرما یا محبوبہ دیوانے سارے تیرے نے، عرش والے دیوانے سارے تیرے نے. صحابہ آتے تھے نا، بعض وہ لوگ بھی ساتھ ان کے آ جاتے تھے جو یہودی ہوتے تھے. لبادہ مسلمان والا صحابہ والا داڑھی بڑی، اس وقت داڑھی کٹواتے ہی کیوں نہیں تھا. یہ ہر مذہب کا ایک شعار تھا داڑھی رکھنا. آج ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، سارا کچھ مچھ نہ داڑھی، پگ نہ ٹوپی، کڑیاں مرگے بال. یہ کسی نے مجھے دقت ہے، مجھے بڑی ہنسی آئی. مچھ نہ داڑھی، پگ نہ ٹوپی، کڑیاں مرگے بال. چلو ٹھیک ہے، ابھی تمہاری مرضی. بہتر یہ ہے کہ سنتوں کو اپناؤ. سبحان. میرا پیغام یہی ہے. میں آپ کو یہ درس دوں گا نوجوان نسل کو. آپ کو پتہ نہیں اس داڑھی مبارک میں رب نے کتنی برکت رکھی. بتاؤں ایک مزے کی بات. ایک صحابی تھے، ان کی داڑھی مبارک پر ایک ہی بات تھا، اونلی ون، یہاں پر. تو صحابہ جب ان کو دیکھتے نا، بعض صحابہ جو نئے نئے ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی، اسلام قبول کیا تھا، تو وہ ہنستے تھے. اب ایک دن وہ صحابی میرے نبی پاک کی خدمت میں بڑے ضروری کام سے آئے. جب اب آئے تو اللہ کے رسول پاک نے ان کی داڑھی مبارک کو دیکھ کے آپ بھی ہنسے، آپ مسکرا دیے. تو وہ صحابی کے دل پہ نا تھوڑا سا گزرا کہ پہلے تو یہ غلام کرتے تھے، یہ تو آقا ہیں، اگر یہ مسکرائیں گے، مجھ پر ہنسیں گے نعوذ باللہ، تو یہ سارے مجھ پر ہنسیں گے. اب میری داڑھی جو نہیں ہے تو میرا قصور تو نہیں ہے، بال ایک ہی اللہ نے دی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا دل برداشت نہ ہو، دل چھوٹا نہ کر، جب میں چاہوں گا تیری داڑھی پوری کروا دوں گا. سبحان اللہ. لیکن جو رب نے دی ہے تو اس کی ایک بال پر اگر راضی ہو جائے گا تو میں ہنس اس لیے رہا تھا، مسکرا اس لیے رہا تھا کہ تیری داڑھی کے ساتھ نوری فرشتے کھیل رہے تھے. سبحان اللہ. اور نوری فرشتوں کے کھیلنے پر رب مسکرا رہا تھا. سبحان اللہ. رب مسکرا رہا تھا تو میں محمد بھی مسکرا رہا تھا. سبحان اللہ. کیونکہ میرے نبی اپنی مرضی کے ساتھ کرتے ہی کچھ نہیں، جب جیسے رب چاہتا ہے وہ ویسے کرتے ہیں. جی تم بولے خدا تو نبی بولے سبحان اللہ. رب فرما یا محبوبہ زمانے
عرش والے عرش والے دیوانے سارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ تیرے. صحابہ کے ساتھ یہودی بھی آتے ہیں وہی لباس اوڑھ کر کہ ان کو کیا پتا کہ ہم یہودی ہیں کہ صحابی ہیں. تو جس طرح صحابہ کی جھولیاں بھری جا رہی ہیں نا، ہم بھی جھولی پھیلائیں گے ہمیں بھی مل جائے گا. تو یہ نہیں کہ رسول پاک کو پتہ نہیں ہوتا تھا، رسول پاک ویسے ہی کرم کی بارش یہودیوں پر بھی کر دیتے تھے. سبحان اللہ. پھر وہ جب جانے لگتے نا تو وہ یہ کہتے آپس میں کہ دیکھا تمہارے نبی کو تو پتہ ہی نہیں چلا، یہ 1 میل دور جا کے بات کرتے تو 2-3 میل دور سے میرا نبی فرماتے ایسا نہیں ہے کہ تمہارے نبی کو خبر نہیں ہے، لیکن میں آیا ہوں رحمت بن کر. سبحان اللہ. میری رحمت سب کے لیے. تو یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ اس سے بہتر کیا کام ہے مجھے بتائیں. کوئی بھی رات ہو اگر آپ جاگیں اور معراج پاک کی رات سمجھ کر جاگیں، شب قدر کی رات سمجھ کر جاگیں، خدا کی قسم مدینے سے مدینے والی کی رحمت آئے گی، رب کی رحمت آئے گی انشاءاللہ. اس کے بعد کے واقعات آج ایک مسئلہ یہ بن گیا، قاری اجاز صاحب ہمارے جو مدرس ہیں وہ بڑی بری طرح گرے ہیں موٹر سائیکل